ہاں تو اچھا آج جناب وہی جو پھر سے نینوز کے آگے ہیں تو وہ لبرلز جو ہیں وہ آگے چل رہے ہیں، تو ہم آپ کو بتا دیں جی آج بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے وہ ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ کہ جی ہم کئی لاکھ گھر بنائیں گے، مارک کارنی صاحب نے وہ کی ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک کلپ ہے جو ہماری ایم پی ہیں سلمیٰ زاہد صاحبہ، انہوں نے اس کی ساری ڈیٹیلز دی ہیں آج۔ ابھی یہ پیسے جنریٹ کہاں سے ہوئیں گے، کیا ہوئے گے، وہ ہمارے پاس جیسے جیسے ڈیٹیلز آئیں گے ہم آپ کو بتائیں گے۔ سلمیٰ زاہد صاحبہ کا آپ یہ کلپ سنیے جو آج کی مارک کارنی کی ہاؤسنگ کی جو اناؤنسمنٹ تھی، اور پھر ہم اس کے بعد آپ سے جو ہے اس کے اوپر زیادہ پھر ڈیٹیلز میں آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ آفٹرنون، میرا نام سلمیٰ زاہد ہے، میں لبرل کینڈیڈیٹ ہوں اسکاربرو سینٹر ڈان ویلی ایسٹ کی رائڈنگ سے، جو اگلے فیڈرل الیکشن ہو رہے ہیں اپریل 28 کو۔ Can you tell us about the housing announcement that your leader made this morning? بہت بہت شکریہ آپ کا اس سوال کا۔ کینیڈا میں اس وقت ہاؤسنگ کرائسس ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے گھر اپنا خریدنا ایک آؤٹ آف ریچ ہو گیا ہے، اور وہ ان کی جو اپنے گھر میں رہنے کی ڈریم ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ آئی ایم ویری پراؤڈ کہ آج مارک کارنی نے جو ہے بہت پرعزم منصوبہ پیش کیا ہے، جس کے تحت تمام کینیڈینز کے لیے ایک افورڈیبل ہاؤسنگ بنائی جائے گی، اور اس میں جو ہے رفتار سب سے بہت زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ گھر بنانے کی رفتار کو تیز کیا جائے گا، اور تقریباً 500,000 گھر ایک سال میں بنائے جائیں گے، اور ایک آرگنائزیشن کی تشکیل کی جائے گی جس کا نام ہوگا بلڈ کینیڈا ہومز BCH۔ وہ جو ایجنسی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو واپس گھر بنانے کے بزنس میں لے کر آئے گی، اور جو ہے ان کو یہ سہولت دی جائے گی کہ بھئی وہ لوور کاسٹ کے ساتھ پری فیبریکیٹڈ گھر بنائیں تاکہ وہ کینیڈینز کی استطاعت میں ہوں۔ اور ہم لوگ جو ہے فرسٹ ٹائم ہوم بائرز کے لیے جو ہے وہ GST کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے ینگ لوگ اس وقت کینیڈا میں ہیں، اور خاص طور پہ GTA میں، ٹورانٹو میں، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں کیونکہ وہ گھر نہیں خرید سکتے۔ تو وہ تمام گھر جو 1 ملین سے کم ہے اور فرسٹ ٹائم ہوم بائرز ان کو خریدیں گے تو اس پہ بالکل GST کو جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس سے جو تمام کینیڈینز فرسٹ ٹائم ہوم بائرز ہیں وہ $50,000 کی سیونگ کریں گے، اور ہم ہاؤسنگ میں ریڈ ٹیپ کو کٹ کریں گے، جو کاسٹ آف ہاؤسنگ ہے اس کو کم کریں گے، تاکہ افورڈیبل گھر جو ہیں وہ تمام کینیڈینز کے لیے بنائے جا سکیں، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ کینیڈا میں ایک تیز رفتار کے ساتھ ایسے گھر بنائے جائیں جو کینیڈینز افورڈ کر سکیں اور رہ سکیں۔ ورلڈ وار 2 کے بعد کینیڈا نے اسی طرح ایک منصوبے کے تحت گھر بنائے تھے۔ اب جب کینیڈا نے بنائے تھے تو اب بھی کینیڈا جو ہے وہ اس کرائسس کو پورا کرے گا اور گھر بنائے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مارک کارنی کی حکومت کینیڈا میں اگلے فیڈرل الیکشن کے بعد بنے، تاکہ وہ اس ہاؤسنگ کرائسس کو ٹیکل کر سکے۔ اس ہاؤسنگ کرائسس کے تحت ہم رفتار تیز کریں گے، ریڈ ٹیپ کٹ کریں گے، جو ہے وہ کاسٹ جو ہے اس کو نیچے لے کر آئیں گے، اور فرسٹ ٹائم ہوم بائرز کو GST ایلیمینیٹ کریں گے تاکہ وہ گھر خرید سکیں۔ How will it help families here in Toronto? لیکن ٹورانٹو میں ہی ادھر GTA میں جو ہے وہ گھروں کی جو ہے وہ بہت زیادہ پرائسز ہو گئی ہے، اور بہت سارے کینیڈینز ہیں جن کی جو ہے وہ گھر خریدنا ان کی آؤٹ آف ریچ سے ہو گیا ہے۔ اب جب یہ 5 لاکھ گھر تقریباً بنائے جائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ بھئی اسٹاک زیادہ ہوگا، اور ہم لوگ افورڈیبل گھر بھی بنائیں گے، اور گھر جو ہے وہ یہ جو منصوبہ جو نیا پیش کیا گیا ہے اس کے تحت ڈینسٹی جو ہے وہ ٹرانزٹ اسٹیشنز کے پاس زیادہ کی جائے گی، جس طرح ادھر اسکاربرو میں یہ جو اسکاربرو ٹاؤن سینٹر ہے اس کے نزدیک ڈینسٹی کو انکریز کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کی پہنچ میں ہو ٹرانزٹ اسٹیشنز بھی، اور وہ اس کو اپروچ کر سکیں، اور جو ہے وہ افورڈیبل گھر بنائے جائیں گے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، اور انسینٹیوز دیے جائیں گے ملٹی جو ہے وہ یونٹس بنانے کا۔ میں نے جو دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں زیادہ کونڈو بنے اور رینٹل یونٹس نہیں بنے، تو اس منصوبے کے تحت رینٹل اور افورڈیبل ہاؤسنگ بنائی جائیں گے، جس میں خاص اسٹوڈنٹس اور سینئرز کے لیے بھی نئے گھر بنائے جائیں گے۔
تاکہ سینئرز جو ہیں وہ اپنی استطاعت میں رہ کے افورڈیبل گھروں میں رہ سکیں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. اور بہت سارے جس طرح میرے خود بچے 26 اور 24 سال کے ہیں، ایسے فرسٹ ٹائم ہوم انٹر ہونے والوں کے لیے اس وقت بہت مشکل ہے. تو جو یہ فرسٹ ٹائم ہوم بائرز انسینٹو ہوگا جس کے تحت GST کاٹی جائے گی، اس سے یہ ہوگا کہ جی فرسٹ ٹائم ہوم بائرز بھی گھر خرید سکیں گے اور ان کو $50,000 کی سیونگ ہوگی. How does your plan compare to what the Conservatives are offering? دیکھیں، یہ جو پیئر پولیئر نے جو پلان پیش کیا ہے وہ صرف ایک آئیڈیالوجی کے تحت ہے، اور ایک کنکریٹ پلان نہیں ہے جس کے تحت گھر بن سکیں گے. وہ کافی ایسی پالیسیز کو ختم کر رہے ہیں جو آلریڈی اس وقت کینیڈا میں کام کر رہی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گی، جیسے ہاؤسنگ ایکسیلریٹر فنڈ ہے، وہ اس وقت کینیڈا میں میونسپلٹیز کے ساتھ کام کر کے، پروونسز کے ساتھ کام کر کے کافی ریڈ ٹیپ کو کاٹ رہا ہے. اور ان کے پیئر پولیئر کی ٹیم کے اپنے کافی MP ہیں جو جس کے تحت یہ انہوں نے اپنی رائڈنگز میں دیکھا ہے کہ یہ ہاؤسنگ ایکسیلریٹر فنڈ جو میونسپلٹیز کو دیا گیا ہے اٹ ہیز ہیلپڈ ٹو بلڈ مور ہاؤسز، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ ہمارا جو منصوبہ ہے وہ نئے گھر بنائے گا، تقریباً 5 لاکھ گھر ایک سال کے، اور افورڈیبل بھی ہوں گے، رینٹل بھی ہوں گے، اور سینئرز اور اسٹوڈنٹس کو بھی ہیلپ کریں گے. تو پیئر پولیئر کا جو پروگرام ہے وہ صرف ایک آئیڈیالوجی کی تحت ہے، وہ ایک ایکچوئل پروگرام نہیں ہے، اور وہ ایک قسم کا فیڈرل گورنمنٹ کو ہاؤسنگ سے باہر نکالیں گے. جبکہ لبرل مارک کارنی کے انڈر جو حکومت ہے اس کا جو منصوبہ ہے وہ بہت پرعزم ہے، اور وہ 5 لاکھ گھر ایک سال کے لیے بنائیں گے. سنا یہ ساری جو ڈیٹیلز دی ہیں انہوں نے آج ہاؤسنگ کے بارے میں، تو مطلب پلانز تو بڑے بڑے ہوتے ہیں ہمیشہ ہمارے لیڈرز کے، اور ہمیشہ جب الیکشن ٹریل پہ ہوتے ہیں، کیمپین ٹریل پہ جب وہ ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ بولتے ہیں ہم یہ کریں گے یہ کریں گے. ابھی اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ سارے جو آپ بول رہے ہیں کہ جی لاکھوں کی تعداد میں ہم گھر بنائیں گے، سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، افورڈیبل ہاؤسنگ کر دیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، لیکن پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جو اتنے زیادہ ڈائر قسم کے ہمارے معاملات ہیں، آپ سوچیں کہ 10 سال تو مجھے ہو گئے ہیں اس ملک میں، اور 10 سال سے ہی ہم سن رہے ہیں جی ہیلتھ کیئر بہت بیڈ ہے، ہیلتھ کیئر بہت بیڈ ہے، ہم کو ہاسپٹلز چاہیے ہے. آپ کے سارے ڈاکٹرز جو ہے وہ تو چلا رہے ہیں سارے یہاں پہ ڈاؤن ٹاؤن میں ٹیکسیاں، کیوں نہیں آپ کو ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ ان کو اپنے ہاسپٹلز میں لگا رہے ہیں؟ کیوں اپنے ہاسپٹلز نہیں بنا رہے ہیں؟ ایک آپ کے پاس ہائی وے ہے، کیوں آپ دوسرا ہائی وے نہیں بنا رہے ہیں؟ ہمیشہ آپ کہتے ہیں او وی ول ٹیک کیئر آف دا ٹریفک گرڈ. ٹریفک گرڈ کا کیا کیا آپ کریں گے؟ مطلب ایسے ڈرونز اڑانے شروع کر دیں گے؟ لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ لوگوں کو اتنا پیسہ دے رہے ہیں کہ وہ گاڑی کے بجائے ڈرونز خرید کے ڈرونز چلانا شروع کر دیں، اپنے کام پہ پہنچنا شروع کر دیں. تو پلانز تو بڑے پیارے ہیں، اور یہ جو پولز بھی آتے ہیں کہ یہ اس سے آگے چل رہا ہے، یہ پیچھے چل رہا ہے، ایسے چل رہا ہے، ویسے چل رہا ہے، وہ بھی کوئی اتنا مجھے بھی تو اب بلیو نہیں رہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولز میں تو ویسے بھی کمیلا ہیرس آگے چل رہی تھی اور ٹرمپ تو ہار رہا تھا، اور پھر کیسے وہ جیت گیا. تو خیر اینی ویز ہم ہوپ ہی کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے لیڈرز آئے تو ہمارے لیے کچھ سوچ لے، کیونکہ بہت سارے جو ہیں یہ ٹیکسز بس بڑھانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. اور یہ کچھ بھئی آپ دنیا کو جو اتنا پیسہ دے رہے ہو، آپ دنیا کو پیسہ دینا تھوڑا سا روکو. آپ ان کو بولو بھئی ابھی کووڈ تھا، اس کے بعد ابھی ریسیشن ہمارے ملک میں تھوڑا چل رہا ہے، ہم کو اپنے لوگوں کا خیال کرنا ہے. یعنی میں آپ کو، آپ کے جو سارے جو لیڈر بڑے بڑے آگے پالیسیاں دیتے ہیں نا، یہ ہے وہ ہے. اچھا میں ایک لیڈرز کو کہنا چاہتی ہوں، اگر وہ تو سنتے ہیں ہمارا ریڈیو اور ہماری بات سن رہے ہیں، تو میں ان کو یہ بولنا چاہتی ہوں کہ جی جن لوگوں کے بیچاروں کے مارٹگیجز جو ہے نا $1.5-2 لاکھ رہ گیا، آپ ان کے مارٹگیجز پے کر دو، ہے نا. تو وہ سارا پیسہ جو اب مارٹگیج میں وہ اتنا دے رہے ہیں وہ آپ کی اکانومی میں آتا جائے گا. وہ جو بینکوں کو جا رہا ہے نا اتنا زیادہ، وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس وہ جو 1500-2000 جو بچے گا وہ اس میں ذرا تھوڑا ڈائننگ کر لیں گے، تھوڑا کپڑے لے لیں گے، جوتا لے لیں گے، کچھ اور کچھ اپنا کچھ موویز پہ آپ کا جا کے کچھ خرچہ کر، تو آپ کے اکانومی میں یہ پیسہ جو ہے یہ آنا شروع ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ یہ ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے بینکوں میں بس جاتا جا رہا ہے. اور ایسے کر کے تو تھوڑے تھوڑے اس طرح کے بھی کچھ انسینٹیوز لے لو، کچھ اور لوگوں کو تھوڑا ٹیکس کا چھوٹ دے دو جن کا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جی وہ جو بیچارے کوئی $50,000 سال کا کماتے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ وہ ٹیکس میں ریلیف دے دیں. اتنا ہائی ٹیکس آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے بھئی، جو رچ لوگ ہیں ان کو ذرا تھوڑا زیادہ کر لو آپ. نہیں جی نہیں، کوئی نہیں. تو یہ پالیسیاں سننے کے لیے بہت اچھے ہیں، اور اسی لیے ہم نے آپ کو یہ سنائے ہیں. آنے والے دنوں میں اور اس طرح کے لیڈرز کے بہت سارے ہم آپ کو پالیسیز جناب سناتے رہیں گے.